جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے, اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں, تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا, یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں, آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, علاج نہیں کرتا, مر جائے گا آپ, تو یہ توکل نہیں ہے, کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں, آپس میں نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے, لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا, آپ کہیں اللہ پہ اعتماد, اللہ کھلائے گا. تو بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر, دکان چلا, جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. بولو نا یار, کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا, کون سے کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو, دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں, ابا ایسے دکان کہاں چلے گی؟ آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو, دیکھو وسیم کے پاس فری پکڑ کا کیسے پیسہ آ گیا, اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے. یہ وہ کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا نہیں رہے, ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ, لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی, کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا, اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا. اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں, دودھ کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے لائن لگی ہوئی ہے, اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں, اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں, تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے, وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے؟ یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا.